اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اس سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی مدنی زندگی ہے اس حوالے سے یہ آپ کو میں نے کچھ چند انفارمیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلقہ پہنچائی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں، ویسے تو آپ دیکھیں ہر شعبہ زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت طیبہ یہ پوری انسانیت کے لیے، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے یہ کامل نمونہ ہے۔ تو مدنی زندگی میں جو چیزیں آپ نے مطلب سماعت کی، یہ اسکرین کے اوپر دیکھا، یہ سلائڈ کی صورت میں، وہ تھا مسجد نبی کی تعمیر، پھر اس کے ساتھ ساتھ مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، پھر اسی طریقے سے آگے ہم بڑھیں گے صلح نامہ حدیبیہ جو ہے وہ، پھر اسی طریقے سے خطبہ حجۃ الوداع، یہ جو عام ٹاپکس ہیں۔ باقی غزوات کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں ٹائم ملا تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، اچھا دیگر جو غزوات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن اگر ٹائم ہمیں نہیں ملتا تب بھی یہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، کوئی بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ اسلامک اسٹڈیز کی کوئی کمپلسری بک وہ اسلامیات لازمی، یہ انٹر لیول کی، بی اے لیول کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامیات اختیاری یا تاریخ اسلام بکس کا جو اتھینٹک ریفرنس بکس جو میں نے آپ کو بتائیں، کوئی بھی آپ اس حوالے سے کوئی سیرت طیبہ یا تاریخ اسلام کی کوئی کتاب اٹھائیں گے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں جو پڑھائی جا رہی ہیں یہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو ہے نا عام ٹاپکس ہیں تو سارے ہی عام ہیں، لیکن آپ کے سلیبس کے حوالے سے جو چیزیں کوشچن کی صورت میں جو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں وہ چیزیں یعنی آپ تک وہ انفارمیشن میں پہنچا رہا ہوں۔ تو صلح نامہ حدیبیہ یعنی مواخات مسجد نبی کی تعمیر، پھر مواخات مدینہ، میثاق مدینہ خاص طور پہ، پھر صلح نامہ حدیبیہ، اس لیے کہ اس کے آگے نتائج کس طرح سے اس کے سامنے آئے۔ صلح نامہ اس نتائج انا فتحنا لک فتحا مبینا کی صورت میں، اور یہ فتح مکہ کی اشارت تھی اس والے، یعنی مکہ بیت اللہ شریف میں، پھر اللہ کے نبی فاتحانہ داخل ہوتے ہیں مکے میں، پھر کعبۃ اللہ میں وہ بت اللہ کے نبی گراتے ہیں، بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کرتے ہیں، پھر جاء الحق وزهق الباطل، لوگوں کو یعنی افو درگزر اور باقی معاملات کس نوعیت میں آگے بڑھتے ہیں، اس کا شروعات یہاں سے ہوتی ہے صلح نامہ حدیبیہ۔ وقتی طور پہ اس لیے کہ یہ اندر آپ دیکھیں یہ ثقیل و سخت کڑی قسم کی شرائط تھی۔ بعض صحابہ کبار نے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں کہ اتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر اتنی کڑی اور سخت شرائط ہم کیوں کرو، یعنی کیسے مان لیں؟ تو لیکن یہ ہے نا میں نے بارہا یہ آپ سے بات کی کہ نبی کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے نا، نبی وہ اب ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اس کے اندر یعنی دیکھیں نا حکمت ہے۔ اگر بظاہر یہ کڑی شرائط تھی تو پھر اس کے دیکھیں نا دور رس نتائج بھی سامنے آئے، یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی صورت میں۔ بہرحال یہ کہ اب ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صلح نامہ حدیبیہ، پھر ہم اللہ کرے یہ کلیئر ہو جائے، ساتھ پھر خطبہ حجۃ الوداع، پھر اس کے بعد ہم باقی یعنی غزوات کی بات بھی کریں گے، باقی جو ہم ٹاپکس ہیں مسلم میں جو آپ کے سلیبس میں ہیں پھر ان کی طرف آئیں۔ تو بہرحال یہ صلح نامہ حدیبیہ اس حوالے سے اس کا جو تھوڑا پس منظر ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں، پھر اس حوالے سے آگے اس کے جو
یعنی نتائج ہیں، اس کی شرائط ہیں، یہ پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، شرائط اور اس کے بعد نتائج۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ جتنا قریش کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے کہ اگرچہ وہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن بیت اللہ کا احترام وہ بھی کرتے تھے، تو ظاہر ہے یہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ جتنے قریش کے لیے یعنی قریش مکہ جو تھے ان کے لیے قابل احترام تھا، اس سے کہیں بڑھ کر مسلمانوں کو یہ عزیز تھا، اسی کی یہ ان کا قبلہ تھا، جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے اور جس کا طواف ان پر فرض تھا۔ اس لیے یعنی سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ مومنین کو بہت اس سے پیار تھا، مہاجرین جو تھے ان کا تو یہ وطن تھا، یعنی یہاں سے ہی انہوں نے، اس لیے دیکھیں نا آپ نے پڑھا ہوگا، شاید میں نے بھی بات کیا کہ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تو مکہ سے مخاطب کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا مکہ تجھے چھوڑنے کو تو جی نہیں چاہتا ہے، لیکن تیرے مقیم جو ہیں یہاں پہ رہ نہیں دیتے۔ یہی دیکھیں نا ایک طرح سے، وہ دیکھیں نا الفاظ سے ایک یعنی اس سے وہ جو محبت، اچھا پھر وہ جو جائے پیداش ہوتی ہے ویسے بھی انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چڑیا ہوتی ہے اس کو اپنی ٹین شاخ جس کے اوپر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے، اور پھر جس ماحول سے انسان بچپن میں اس کے ساتھ مانوس ہو، پھر اسی اب جب اللہ کے نبی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے بعد دیکھنا وہاں کا ماحول، پھر اس کے بعد اس کی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہوئے، عود پہاڑ، اس سے پھر اللہ کے نبی کو کس حد تک محبت تھی، یہ بھی ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہمارا سرزمین مکہ کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ مہاجرین کا تو یہ وطن تھا جس کو 6 سال سے وہ دیکھنے کو ترستے تھے۔ بعض کے یعنی بعض مہاجرین جو تھے ان کے بال بچے اور عزیز و اقارب بھی مکہ ہی میں تھے، اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کے ارادے کا اظہار ہوتے ہی 1400 صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور ایک بعض یہ سیرت کی جو کتب ہیں وہ تاریخ اسلام کی جو کتابوں میں تو یہ لکھا اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی جو ہے نا اس کا طواف کر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طرح کا خواب، تو اس طرح گویا کہ دیکھنا ایک ماحول بن گیا۔ پھر صحابہ کبار کی جو یعنی ایک جماعت 1400 صحابہ کے لگ بھگ ایک جماعت تیار ہوگی، آپ نے مدینہ سے ہی احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانور ساتھ لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے۔ مدینہ سے روانگی کے وقت آپ نے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے، لیکن 2 منزل آگے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے مدینہ سے ہتھیار منگوا لی۔ یہ ابتدائی صورت یہ تھی، تو ظاہر ہے جب اس طرح یعنی پورے خلوص کے ساتھ تو پھر ہتھیار وغیرہ تھا، لیکن یہ کہ اس زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک کا تلوار راستے میں جس طرح دیکھیں نا بزرگ لوگ ہاتھ میں وہ چھڑی رکھ کے کہ بھائی احتیاطاً خدا نخواستہ کوئی موری جانور، کوئی سانپ کی صورت میں، کوئی خدا نخواستہ اور جو اس طرح کا کوئی جانور وہ ہے کہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ چھڑی دے کے ایک تو یہ کہ خود ہی بھاگ دیتا ہے، یہ تو خدا نخواستہ کو حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو آپ ذرا وہ چھڑی کو اٹھائیں اس کی طرف جو ہے نا اس کو مارنے کے لیے اٹھائیں تو وہ خود ہی خوف کھا کے بھاگ جائے گا، یا پھر اگر خدا نخواستہ سانپ کی صورت میں کوئی بھاگنے کی اس کو نوبت نہ ملے موذی ہو تو اس کو پھر مار دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے یہ بھی نہیں کیا اللہ کے نبی نے کہ ہتھیاروں کے بغیر یہ مدینے سے روانگی کے وقت ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے، لیکن آگے جا کے پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے جب مشورہ دیا تو پھر آپ نے ہتھیار بھی منگوا لیے احتیاط کے طور پہ۔ تو دین ابراہیمی کے تحت کسی بھی شخص کو جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت سے نہیں روکا جا سکتا تھا، اور عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ حرام مہینوں میں وہ جنگ و جدال اس کو معطل کر دیتے تھے اور ہر شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مکہ والے اپنے مذہب کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کو عمرہ سے نہیں روکیں۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خزائی کو، یعنی جو جس کا تعلق ایک شخص جس کا تعلق تھا نا یہ بنو خزاع سے، ایک خزائی کو مکہ کے حالات دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا ارادہ مزاحمت کرنے کا اور وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک سوار دستہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ بھی کر دیا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا راستہ بدل ڈالا اور مکہ کے نچلی جانب مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کی کمی کو اس زمانے میں خالد بن ولید ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، یہ یعنی سن 6 ہجری یہ صلح نامہ حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ تو اس مرحلے پہ یعنی مسلمانوں کو روکنے کے لیے یہ آئے تھے ایک دستہ لے کر۔ تو خالد بن ولید نے اپنی قوت کی کمی کو محسوس کر کے مکہ کی راہ لی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو سب نے بوقت ضرورت جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ جب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ صورتحال ہے تو صحابہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تاہم آپ نے حرام مہینے میں مکہ کی حرمت کو توڑنا پسند نہ فرمایا اور صلح کی گفت و شنید کو ترجیح دی۔ ایک تو یہ بات تھی کہ بھائی اگر مجبور کیا گیا تو ٹھیک ہے، پھر اب نہیں حرام مہینوں میں جنگ اگر کہ ناجائز، لیکن اگر وہ دیکھیں نا پھونک دیا جائے جنگ پھونک دی جائے، فتنہ فساد کے اوپر اترائیں تو پھر ظاہر ہے ایک طرح کا وہ دفاع وہ پھر لازم ٹھہرتا ہے۔ تو چنانچہ اسی والے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاوش یا کوشش کی کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے تو یہ بات قابل ترجیح ہوگی۔ تو چنانچہ صلح کی جو گفت و شنید ہے وہ کس طرح ہوئی کہ قریش مکہ نے سب سے پہلے بدیل بن برقہ خزائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد کا یعنی اس سے یہ بدیل وہ جس خزائی کا میں نے اوپر تذکرہ کیا تھا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے بھیجا، کیونکہ بنو خزاع سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ بدیل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ قریش کو جنگ میں خسارہ ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو چند سال کے لیے مصالحت کر لیں۔ بدیل واپس چلا گیا، اس نے قریش کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کعبہ کے ارادے سے آئے ہیں جس سے روکنے کا تمہیں حق نہیں پہنچتا، لیکن نوجوانان قریش نے کہا کہ ہم انہیں مکہ میں نہیں آنے دیں گے، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ قریش نے اس کے بعد حلیس بن عمر کنانی کو روانہ کیا جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے تمام قبائل جو باہمی معاہدوں کی وجہ سے قبائل احابیش کہلائے تھے ان کا سردار تھا۔ حلیس نے آ کر دیکھا کہ مسلمانوں کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، قربانی کے جانور اور احرام اس بات کے گواہ ہیں، تو وہ بغیر گفت و شنید کے واپس چلا گیا اور قریش سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف زیارت کعبہ چاہتے ہیں جس سے روکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ نوجوانان قریش نے بگڑ کر کہا کہ تم جنگلی آدمی ایسی باتوں کو نہیں سمجھتے، ہم انہیں مکہ میں نہیں گھسنے دیں گے۔ اس پر حلیس کو غصہ آ گیا اور اس نے قریش کے خلاف لڑنے کی دھمکی دی۔ کابر قریش نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ قریش کا تیسرا قاصد عروہ بن مسعود ثقفی تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قریش کی قوت سے مرعوب کرنا چاہا اور کہا کہ قریش نے جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، وہ آپ کے بہت نزدیک ہیں اور کل وہ آپ کو بھگا دیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سخت جواب دیا اور مخاطب کر کے فرمایا
چل دور ہو یہاں سے، یعنی یہ فرمایا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، کہ چل دور ہو یہاں سے، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اور وہ عرب کے جہری دستور کے مطابق بات کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو پکڑ پکڑ کر بات کرتا۔ مسلمانوں کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ مغیرہ بن شیبہ نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، اور جب بھی اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اس پر چھڑی مار کر پیچھے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ پر یہ بات واضح کر دی کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، لیکن اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو میں اس وقت تک لڑوں گا یہاں تک کہ میری ہڈیاں گوشت سے بنا نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے۔ واپس لوٹ گیا، اس نے جا کر قریش کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ان کے وضو کے پانی کی بوند بھی زمین پر نہیں آنے دیتے اور اسے تبرک کے طور پر اپنے چہروں اور بازوں پر مل لیتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حراش بن امیہ خزائی کو صلح کا پیغام دے کر روانہ کیا، لیکن قریش نے نہایت غیر معقول رویہ اختیار کیا اور خراش کے اونٹ کو ذبح کر دیا، یعنی ذبح کر ڈالا۔ خود اسے بھی قتل کر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن قبائل احابیش کے سردار حلیس نے اس کی حمایت کی اور اسے بخریت واپس پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب کو سفیر بنا کر بھیجنا چاہا، لیکن انہوں نے عرض کیا مجھے ادھر نہیں، لیکن مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عثمان بن عفان کو بھیجا جائے، کیونکہ ان کے قبیلہ بنو امیہ کے لوگ بہت با اثر ہیں، انہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ مکہ میں سعید بن العاص نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لے کر سرداران قریش سے گفت و شنید کرائی۔ سرداران قریش نے جواب دیا کہ ہم تمہیں تو اجازت دیتے ہیں کہ تم طواف کر لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریشی سردار بنم ہو گئے اور ان نے حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا۔ غالباً وہ سوچ کر کوئی جواب دینا چاہتے تھے، کیونکہ عرب روایات کے مطابق وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اب اسی کے حوالے سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے روک لیا تو پھر ادھر یہ عجیب وہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو بیعت لی حضرت عثمان کے یعنی بدلے میں، یعنی ان کے قتل کے بدلے میں جو بیعت لی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو قصاص ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ ہم نے لیا ہے۔ تو اس مرحلے پہ اللہ کے نبی نے جو لوگوں سے بیعت کی، اسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بیعت رضوان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کافی دیر تک واپس نہ آئے تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں حضرت عثمان کو شہید ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام مجاہدین سے جان بازی کی بیعت لی۔ اس بیعت کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک جان میں جان ہے شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ اس بیعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے خود ہی بیعت کی، اگرچہ حضرت عثمان بہت جلد واپس لوٹ آئے، لیکن جانکاری کی اس بیعت نے قریش کے حوصلے پست کر دیے اور انہوں نے صلح کرنے کا فیصلہ کر کے سہیل بن عامری کو شرائط طے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آگے جو صلح ہوتا ہے، یعنی جو صلح نامہ ہے، اس کی جو شرائط ہے، یعنی صلح حدیبیہ کی شرائط وہ کیا تھیں، یہ ذرا کتنی ثقیل اور یعنی بظاہر مشکل تھی، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی پھر مسلمانوں کے لیے وہ جو حکمتی پہلو ہوتے ہیں وہ اللہ کی اس کے اندر حکمت کیا پوشیدہ تھی وہ
بعد ازاں انا فتحنا لک فتحا کی فتح مبینہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو شرائط یہ تھی کہ نمبر 1 مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ گئے، نمبر 2 اگلے سال انہیں عمرہ کی اجازت ہوگی لیکن 3 روز سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہرے، نمبر 3 مسلمان اگلے سال ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ ہوں اور وہ بھی نیام رہیں اور نیام بھی تھیلوں میں ہوں۔ نمبر 4 جو مسلمان مکہ میں مقیم ہیں انہیں ساتھ نہ لے جائیں، لیکن اگر کوئی مدنی مسلمان مکہ میں ٹھہرنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ نمبر 5 مکہ کے رہنے والوں میں سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر مدنی مسلمانوں میں سے کوئی آبائی دین کی طرف لوٹ جائے اور مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ نمبر 6 کے قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، ان قبائل پر بھی اس معاہدہ کی شرائط کا نفاذ اسی طرح ہوگا جس طرح قریش اور مسلمانوں پر۔ اور نیکسٹ یہ کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کرے، یہ بڑی اہم بات تھی۔ یہ نمبر 7 یعنی یہ جو شرط تھی بڑی اہم شرط تھی، 10 سال تک مسلمان کو آپس میں جنگ نہیں کرے۔ اب اس معاہدہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ جب وہ کتابت شروع کرنے لگے تو انہوں نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، لیکن سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ بات مان لی گئی۔ اچھا، اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا تو سہیل نے پھر اعتراض کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کاٹ دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ اسی دوران پھر یعنی جب یہ شرائط لکھی جا رہی تھی، یہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے، حضرت ابو جندل کا واقعہ۔ معاہدے کی شرائط بالکل یک طرفہ تھی اور ان پر عمل درآمد بھی بعید از انصاف تھا۔ معاہدہ کی کتابت بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ سہیل کا اپنا بیٹا ابو جندل، ٹھیک ہے نا، یہ جو اتنے اوپر جس کی ڈیٹیل آپ نے تو ہر طرح سے اعتراض، تو یہ دیکھیں اللہ کی شان کے اپنا بیٹا ابو جندل جو قبول اسلام کی وجہ سے مکہ میں طرح طرح کے مسائل برداشت کر رہا تھا، بھاگ کر وہاں پہنچا۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو سمجھایا کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں، اس لیے ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو، لیکن وہ نہ مان۔ صحابہ اکرام حضرت ابو جندل کی حالت زار دیکھ کر بہت یعنی پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ضرور نکالے گا۔ اس موقع پر کم و بیش 40 مکی گرفتار کر کے لائے گئے جو اسلامی لشکر پر حملہ کے ارادے سے آئے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس فرما دیا۔ اس مرحلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بے چینی، صلح نامہ کی یک طرفہ شرائط سے حضرت عمر کو تشویش لاحق ہوئی اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ جب ہمارا دین برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کمزور پوزیشن کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اسی طرح کی گفتگو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں نا، یہی بات میں نے کی تھی کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی اپنی مرضی پھر نہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے وہی آگے دیکھنا نبی کرتا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی اور آپ نے
کثرت سے نوافل پڑھے اور صدقہ دیا تاکہ توبہ قبول ہو جائے۔ یہ کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح کی بات، تو اللہ کے نبی کی رائے کے اوپر کسی کی رائے مشورہ ضرور ہے، لیکن بالادستی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہی کو تھی ہر معاملے میں۔ لیکن یہ ایک ہے نا سیرت طیبہ کا ایک درخشاں پہلو کہ وشاورہم فی الامر، کہ مومنین کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، پھر مذہبی معاملات سے ہو، تو حکومت سے ہو، ہر لحاظ سے مشاورت۔ پھر ظاہر ہے یہ ہے اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ، لیکن یہ جو ہے نا مشاورت کے بعد انبیاء علیہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ دیکھیں قطعی اور حتمی فیصلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ۔ تو اب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ یہ جو بات سامنے رکھی تھی، تذکرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو کر دیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کی، اس کے بعد اللہ کے نبی کی زبان طرف سے جب یہ الفاظ نکلے کہ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کثرت سے نوافل پڑھے اور صدقہ دیا تاکہ توبہ قبول ہو جائے، یعنی تائب ہوئے۔ تو اب اس کے صلح حدیبیہ کے نتائج کیا، یہ ہے آگے جس کی بات میں نے کی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ نتائج اس صورت میں سامنے آتے۔ اگرچہ یعنی یہ صلح نامہ بظاہر بالکل یک طرفہ تھا اور مومنین سوچ رہے تھے کہ ہم نے حق پر ہونے کے باوجود دب کر صلح کی ہے، چنانچہ جب انہیں بال منڈوانے اور حرام اتارنے کا حکم دیا گیا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، اس کے باوجود عالم الغیب نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ ان فتحنا لک فتح میں یہ دیکھنے ابھی آپ کے سامنے یہ بات کر چکا۔ جلد ہی صحابہ کرام نے بھی اس صلح کے عمدہ نتائج دیکھ لیے اور اب ایک غیر جانبدارانہ محقق کی حقیقت کو آسانی سے، یعنی وہ اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک غیر مسلم یعنی کانسٹنٹ ورجیل جارجیو، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان اہل سیاست بھی نہ ہو، یعنی اگر کوئی انسان، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اہل سیاست نہ بھی ہو، یعنی سیاسی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے حدیبیہ میں اپنی سیاسی مہارت سے اپنے حریف کو مات کر دیا اور اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کے ارادوں کے سامنے جھک جائے۔ اس کے نتائج میں یعنی اس کے جو نتائج ہیں اس میں سے خاص اور اہم جو نکات ہیں وہ یہ ہیں، یعنی خاص طور پر قابل ذکر جو نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے حالت جنگ کا خاتمہ، حالت جنگ، اس معاہدے نے اس مسلسل حالت جنگ کو ختم کر دیا جو کئی سال سے جاری تھی، اور اس کے بعد یہ کہ اسلام کی اس حوالے سے غیر معمولی ترقی، یعنی اس معاہدے کی روح سے قریش نے مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کرنے کا حق دے کر یہ تسلیم کر لیا کہ مسلمان یعنی بے دین نہیں بلکہ ملت ابراہیم۔ اس طرح اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی عمارت خود بخود منہدم ہو گئی۔ نیز لوگوں کو غیر جذباتی فضا میں اسلام کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا، بالخصوص قبائل عرب کے راستے میں اب قبول اسلام کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی، چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک جا پہنچی۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ مکہ میں اشاعت اسلام، اہل مکہ نے صلح حدیبیہ میں یک طرفہ شرائط منوا کر اپنے آپ کو اسلام کی نظریاتی الغار سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ریت کے بند حق کا راستہ نہ روک سکے۔ وہی ابو جندل جنہیں زبردستی مکہ میں روکا گیا تھا اسلام کے مبلغ تھے اور ان کی تبلیغ سے بہت سے
ایسے لوگ مسلمان ہو گئے جو ہجرت کر کے مدینہ تو نہیں جا سکتے تھے لیکن اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے تھے۔ اب اس کے علاوہ یعنی سرداران قریش جو اب تک محض ضد کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، اب خود مدینہ جا کر اسلام کے اصولوں پر مبنی معاشرہ دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ اس سنجیدہ فضا میں عمر بن العاص اور خالد بن ولید مشرف باعث عام ہوئے۔ یعنی یہ صلح نامہ حدیبیہ کے بعد یہ حضرت خالد بن، اس لیے کہ پہلے جس دستہ کہ یہ یعنی کہ سردار تھے، یعنی ان کی سربراہی میں یہ دستہ مسلمانوں کے ساتھ تصادم کے لیے آیا تھا، تو اب اس صلح نامہ کے بعد یہ بھی یعنی حضرت عمر بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی اسلام یہ مشرف با اسلام ہو۔ اچھا، پھر نیکسٹ یہ کہ یک طرفہ شرائط کی تھیں یہ منسوخ ہو گئی، یک طرفہ شرائط کی تنسیخ۔ معاہدہ لکھتے وقت سہیل بن عمر کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ اسلام کی اشاعت پر پابندی لگا سکے گا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ حضرت ابو بصیر جو بنی ثقیف کے بااثر قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، مکہ میں آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، وہ کسی طرح بھاگ کر مدینے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش کے نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ راستے میں انہوں نے اپنے 2 پہرے داروں میں سے ایک کی تلوار لے کر اسے قتل کر دیا، دوسرا بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو پھر قریش کے حوالے کرنا چاہا تو انہوں نے مدینہ کی بجائے بحیرہ احمر کے قریب شام کی تجارتی شاہراہ پر سکونت اختیار کر لی۔ ابو جندل کو پتہ چلا تو وہ بھی ان سے جا ملے، اور بھی بہت سے مسلمان یعنی مکہ سے بھاگ کر وہاں پہنچنے لگے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ یہ لوگ قریش کے تجارتی قافلوں پر چھاپہ مار کر لوٹ لیتے۔ قریش ان سے اس حد تک تانگ ہوئے کہ انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ معاہدہ میں ترمیم کر کے آپ ان مسلمانوں کو بلائیں۔ اس طرح یک طرفہ شرائط منسوخ ہو گئی۔ اچھا جی، نمبر نیکسٹ، قبائل عرب میں اثر و رسوخ میں اضافہ۔ صلح حدیبیہ میں قریش نے اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، نیز یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عرب کی بڑی قومیں 2 ہی ہیں، ایک قریش اور دوسری اسلامی حکومت۔ اس لیے عرب قبائل نے بالعموم ایک یا دوسری کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا، بالخصوص جن قبائل کے درمیان تصادم تھا ان میں سے ایک نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور دوسرے نے اسلامی حکومت کے ساتھ۔ اس طرح عرب قبائل میں اسلام کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ مثلا بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان جھگڑا رہتا تھا، ان میں سے بنو خزاع نے اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا اور بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ۔ اچھا، نمبر نیکسٹ، فتح خیبر۔ جنگ احزاب میں غزوہ احزاب میں یہودیوں نے مدینہ کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ یہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا، اس کی میں نے ہلکی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو اسی کے مختلف قبائل مسلمانوں کے اوپر لشکر وہ ٹوٹ پڑے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح سارے اکٹھے مل کے بس یہ اسلام کا معاذ اللہ قصہ ہی پاک کر دیں، تو اللہ نے ان کو ناکام و نامراض کیا۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب میں یہودیوں نے مدینہ کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے تھے۔ ابھی ان کا یہ ناپاک عزم قائم تھا، صلح حدیبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نمٹنے کا موقع دے دیا، چنانچہ آپ نے خیبر فتح کر کے ان کے اس سیاسی اڈے کو ختم کر ڈالا۔ تو چنانچہ گویا کہ اس کے نتیجے میں جو خیبر فتح ہوا، یہودیوں کو وہاں سے پھر دیکھیں نا بے دخل ہو کے اخرج الیہود والنصارى فی جزیرۃ العرب۔ تو نیکسٹ یہ ہے کہ حکمرانوں کو قبول اسلام کی دعوت۔ صلح حدیبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن عرب میں اتنی مستحکم کر دی تھی کہ آپ نے عرب کے شیوخ اور ایران اور روم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔
اس مقصد کے لیے دعوتی خطوط روانہ کیے۔ یہ درست ہے کہ ایران و روم کے مغرور بادشاہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن یہ کوشش بے سود بھی ثابت نہ ہوئی۔ ہرقل روم نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس سے کم از کم اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ بحرین کے حاکم منذر بن ساوا نے اور عمان کے سرداروں جعفر اور عبد نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صلح نامہ حدیبیہ جو ہے، یہ صلح حدیبیہ کی امپارٹنس، اہمیت، اس حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس وقت جو ہے مدینہ کی اسلامی ریاست دو طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف خیبر کی یہودی قوت اور ان کے حلیف قبائل بنو غطفان و بنو سلیم وغیرہ تھے، دوسری طرف قریش مکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دشمنوں سے باری باری نمٹنا چاہتے تھے۔ یہودی قابل اعتماد نہ تھے، نیز جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ سے نکلے تھے، اس وجہ سے ان سے مصالحت مشکل تھی۔ مکہ کے لوگوں کو مسائل پر آمادہ کرنا اس وقت ممکن بھی تھا اور مفید بھی تھا۔ مفید اس لحاظ سے کہ مکہ عرب کا مرکز تھا، وہاں کے مقیم اس قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو مانتے تھے، جس کی طرف منہ کر کے آپ مسلمان نماز پڑھتے۔ ان کے اندر شجاعت، ایفاء عیب، ادبی ذوق، انتظام میں سلطنت کی صلاحیت اور بے باکی کی صفات موجود تھی۔ اس وجہ سے مکہ کے مرکز کو تباہ کرنے کی بجائے وہاں کے باسوں کو اپنا ساتھی بنا لینا زیادہ مفید تھا۔ اس وقت بعض ایسے عوامل تھے جو انہیں صلح پر آمادہ کر سکتے تھے۔ یمامہ پر مسلمانوں کے قبضہ نے ان کا دوسرا راستہ بھی بند کر دیا تھا، جس پر ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، گویا ان کی سپلائی لائن منقطع ہو چکی تھی۔ گزشتہ سال کے قحط کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخالفتوں کے باوجود مکہ کے غرباء کے لیے 500 اشرفیاں روانہ کی تھیں، جن کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، گویا وہ اب مائل بسلو تھے۔ نیز ابو سفیان کو، جو مکہ کا اصل سردار تھا، سامان خوراک کا ہدیہ بھیجا گیا تھا۔ اس کی بیٹی ام حبیبہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ عرب روایات کا تقاضا تھا کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ قریش مکہ کو اس زمانے میں سپر پاورز میں سے ایران کے ساتھ ہمدردی تھی، جسے اس سال نینوا کے مقام پر روم کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ اس لیے اہل مکہ کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینوں میں ان کی دل پسند شرائط لے کر صلح کرنے کا منصوبہ بنایا، جو بالآخر کامیاب ہوا۔ اس صلح کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ فی الواقع یہ صلح مسلمانوں کی صریح فتح تھی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو اپنی مخالفت کا دوسرا مرکز خیبر مسخر کرنے کا موقع مل گیا۔ قریش کے بہت سے کابرین کے دل جیتنے اور ان کو سنجیدگی سے اسلام پر غور کرنے کا کام بھی اسی معاہدے کے ذریعے سر انجام پایا۔ اس صلح کے ذریعے حکومت مکہ نے اسلامی حکومت مدینہ کو تسلیم کر لیا، اور قبائل عرب میں سے جو اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی تھی۔ آئندہ 2 سالوں کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یک طرفہ غیر معقول شرائط خود قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں، اور انہیں درخواست کر کے انہیں منسوخ کروانا پڑا۔ نئے 2 سال بعد جب قریش نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دوسرے حریف خیبر کے یہودیوں سے فارغ ہو چکے تھے، اس لیے ان سے یکسوئی سے نمٹنے کی پوزیشن میں تھے، اور مسلمان بآسانی مکہ پر فاتحانہ مکہ پر قابض ہو گئے اور فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ تھی صلح نامہ حدیبیہ، اس کی شرائط اور اس کی اہمیت۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے اہم نکات۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ آخری خطبہ، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل چکا تھا، جس کے بعد دیگر تقریباً سبھی قبائل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کام اب مکمل ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے وصال سے پہلے تعلیمات اسلامیہ کو سارے عرب میں پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا۔ مدینے میں اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہوں۔ اطراف عرب سے مسلمانوں کی ایک وسیع تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینے میں پہنچی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جب احرام باندھا گیا تو لبیک لبیک کی آواز سے خدا گونج اٹھی اور فرزندان توحید کا ٹھاٹھے ماتا و سمندر حج بیت اللہ کی وجہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو۔ راستے میں دیگر قبائل کے مسلمان بھی ساتھ ملتے چلے گئے اور 5 ذوالحجہ کو 1,14,000 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ زائرین کا یہ قافلہ اسلامی تہذیبی اقدار کا آئینہ انداز ہے، اور یہ ایک ایسا مجموعہ تھا جس میں انسانی مساوات و فوقیت ہے، جہاں بادشاہ اور کسان کے درمیان کوئی امتیازی نشان نظر نہیں، جہاں سب بھائیوں کی طرح جمع ہیں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ پر حج کے مناسب سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حج کی رسومات میں سے جو مشرکانہ رسوم باقی تھی ختم کر دی گئی اور صدیوں کے بعد خالص ابراہیمی سنت کے ساتھ فریضہ حج ادا کیا گیا۔ آپ نے مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد تعلیمات اسلامیہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ توحید و قدرت الہی کا اعلان آپ نے کوئی سوا پر چڑھ کر فرمایا۔ اللہ کے سوا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اقتدار اعلیٰ کا حامل اور لائق کے پرستش و بندگی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے سلطنت، ملک اور حمد ہے۔ وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ تو اس بات کے بعد آپ نے کوئی مروہ پر مناسک کے حج، طواف و سعی ادا کیے اور 8 ذوالحجہ کو مقام منی میں قیام فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو آپ نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمان سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی، تمدنی اصولوں کا جامع مرکہ ہے۔ اس کے اہم نکات اور اس کی مذہبی اور اخلاقی اہمیت یہ ہے۔ نمبر 1، یہ پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائی اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے یعنی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں۔ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ خدا خوفی اور بلائی کی تاکید۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ پھر وصال کی طرف اشارہ۔ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ کے اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ پھر جاہلیت کا خاتمہ۔ ہاں، اب جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی مساوات کا پیغام۔ آپ نے فرمایا
کہ عربی کو عجمی پار اور عجمی کو عربی پار، سرخ کو سیاہ پار اور سیاہ کو سرخ پار، کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔ نسلی تفاخر کا خاتمہ، خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جان اور مال اور عزت یہ محترم، اس کا احترام، لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں دوسرے کے لیے ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ پھر آپ عام نکات میں سے ایک نکتہ یہ کے زمانے جاہلیت کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیہ بن حارث جو تھے یہ آپ کا چچیرا بھائی، آپ کے جس کے بیٹے عامر کو بنو حذیل نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی تاکید اور زمانے جاہلیت کے سود کو باطل کس انداز میں ٹھہرایا کہ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کرے، اور اگر سود ہو تو موقوف کر دیا۔ ہاں تمہیں تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ چھوٹے گناہوں سے اجتناب کی تاکید۔ لوگوں تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے یعنی پوجے جانے سے مایوس ہو گیا، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ پھر عورتوں کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ یعنی کے حقوق و فرائض پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دو، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ پھر غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ وراثت کے بارے میں آپ نے جو ہدایت جاری فرمائیں کہ خدا نے وراثت میں ہر افطار کو اس کا حق دے دیا۔ آپ کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہو۔ اچھا بدکار کے لیے پتھر اور ان کا حساب خدا کے ذمے۔ معاشی لین دین کے بارے میں قوانین، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں، قرض ادا کیا جائے، عریض واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ قتل کی اصطلاح، قتل عمد پر قصاص ہے۔ مشابہ عمد وہ ہے جس میں لٹھ اور پتھر سے موت واقع ہو، اس میں 100 اونٹ خون بہائے جو اس میں زیادتی کرے اور جاہلیت والا ہے۔ پھر اطاعت امیر کے حوالے سے اس پر زور دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تاکید۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک یعنی چیز تمسک فیکم امرے، میں تمہیں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہو گئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس جامع خطبہ کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اے خدا تو گوا لینا، اے خدا تو گوا لینا، اے خدا تو گوا لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں بتا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ یہ تھا جی خطبہ حجۃ الوداع۔ اب اس کی جو امپارٹنس ہے، اہمیت ہے، یہ بھی تھوڑی سی ذہن نشین کر لیں۔ اس کی اہمیت، اس حوالے سے مولانا سید سلیمان ندوی ایک خطبہ حجۃ الوداع سے ایک نئے نظام، نئی شریعت اور نئے، وہ لکھتے ہیں کہ نئے عالم کا آغاز ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح واضح فرمایا، زمانہ پھر پھرا کے آج اسی نقطہ پر آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ مولانا غلام رسول مہر اس والے سے لکھتے ہیں، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے والے سے وہ لکھتے ہیں کہ غور کیجیے کہ تاریخ عالم میں نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ اس کی تعبیر کے لیے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ زمانہ پھر اسی جگہ پر آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ دینی تعلیمات کا نچوڑ، یہ خطبہ تمام دینی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس کا نقطہ آغاز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صحیح تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور بھلائی کی تلقین کرتا ہے۔ پھر اس کی امپارٹنس یہ بھی ہے کہ معاشرتی نظام کی بنیادیں جو ہیں، یہ خطبہ وہ بنیادیں مہیا کرتا ہے معاشرتی نظام۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، حسن سلوک، ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت احترام، یہی وہ بنیادیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ پھر یہ جو خطبہ حجۃ الوداع، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی یعنی بین الانسانی منشور جو ہے، یہ اللہ کے نبی نے پیش فرمایا۔ تو اس والے سے یہ انہوں نے مولانا نعیم صدیقی انہوں نے بک لکھی ہے محسن انسانیت، محسن نعیم صدیقی نے، تو وہ لکھتے ہیں کہ بین الانسانی منشور ہونے کے لحاظ سے ان خطبوں میں جو کچھ محسن انسانیت میں پیش فرمایا گیا ہے، انسانی کافی اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتے، بلکہ کوئی دوسرا نظام تمدن وہ معیار انسانیت عملاً پیدا نہیں کر سکا۔ پھر معاشیت میں توازن کا علاج، اس خطبہ معاشیت میں توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سود میں سرمایہ دار طبقہ کو محفوظ طریقے سے دولت جمع کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور ان کی تمام آسائش دولت سودی سرمایہ کے حصول ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اہم قوانین، اس خطبہ نے بہت سے اہم قانونی اصول متعین کیے، مثلاً انفرادی ذمہ داری کا اصول، وراثت کے بارے میں عادات وغیرہ۔ پھر اسلامی انقلاب کا منشور اعظم، سیاسی طور پر یہ خطبہ اسلام کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کو اس خطبہ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گی، اور ان اصولوں پر تعمیر ہونے والا یہ نظام انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اسی بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے انسانیت کا منشور اعظم قرار دیا ہے۔ مولانا نعیم صدیقی جن کی بک کا ریفرنس ابھی میں نے دیا، محسن انسانیت، وہ لکھتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ منشور اسلام کا بنیادی منشور ہے اور اس کی طرف انسانیت کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان کلمات حقیقت افروز سے، یعنی اس سے ہٹ کر زندگی کا جو نقشہ بھی بنایا جائے وہ غیر اسلامی ہے۔ یہ منشور کسوٹی ہے پر ہم مسلمان اپنی ہر قیادت کے کارنامے پرکھ سکتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام، یہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے، اور اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے۔ اس کی نوعیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع تھی، اس کے ایک ایک بول پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے در بھرے انداز سے آواز بلند کی ہے کہ میں نے بات پہنچا دی ہے، لہذا لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں چونک جائیں، ہمارے جذبات جاگ اٹھیں، ہمارے دل دھڑکنے لگے، اور ہم اپنی اب تک کے روش پر نادم ہو کر اور کافرانہ نظاموں کی مرعوبیت کا قلادہ گرمی سے نکال کر محسن انسانیت کا دامن تھام لیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک دعوت انقلاب ہے، یہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام، یعنی وہ پیغام جو یعنی جس کی عکس بندی کس نے کی ہے؟ یہ مولانا نعیم صدیقی صاحب نے، یہ اپنی کتاب محسن انسانیت میں یہ آخری الفاظ جو میں نے آپ تک پہنچائے یہ محسن انسانیت میں سے ہیں، یہ کوٹ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس طرف یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں چلنے کو کہا ہے، جو ہماری جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اقدار، جس طرح سے آپ نے ان کا تعین کیا، ان کی پاسداری کی، معاشی اور مذہبی اقدار کا تعین کیا، اچھا ان کی پاسداری کی، اللہ کے نبی کا وہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے کامل ہے۔ اللہ اس پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔